یہ جو بازو والے ہیں نا، پہچانتے نا بازو والوں کو؟ نہیں پہچانتے؟ کون؟ ہاں جماعت والے، ویری گڈ، شاباش۔ یہ جو بازو والے ہیں نا، ان لوگوں کے پاس طریقہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ ان کی مسجدوں میں آپ دیکھو خالی اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا، حضور کا نام لکھا ہوا نہیں ہوتا، اللہ کا نام، اللہ اکبر۔ ہماری مسجدوں میں آئے تو یا اللہ، یا محمد، یا ابو بکر، یا عمر، یا عثمان، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یہ سب ہمارے پاس۔ اور ان کے پاس خالی اللہ۔ میں بنگلور گیا تھا، مطلب راستے میں نماز، ایکچوئل بنگلور سے کچھ آگے میرا خطاب تھا، تو بنگلور ایئرپورٹ اتر کے ہم گزر رہے تھے، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک مسجد میں پہنچے ہم، بہترین مسجد ہے، یہ جتنا بڑا جلسہ ہے نا آپ کا، اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ پوری ایک ہی قالین بچھی ہوئی ہے، وداؤٹ کٹ، ون پیس، دبئی سے منگایا آرڈر دے کے ماشاءاللہ، کشتی سے، پلین میں نہیں آتی تو کشتی سے منگا، اتنی بڑی قالین، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے مسجد بنائے۔ اس کے اندر عالی شان جھومر، ارے یہاں بابو بھائی بھی لگائے جھومر ماشاءاللہ، مگر وہ جھومر اور خطرناک اور زبردست تھے۔ وہ ہر جھومر پہ لکھا ہوا ہے اللہ 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 اللہ، دیوار پہ اللہ، اوپر اللہ، ادھر اللہ 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 اللہ۔ میں پریشان ہو گیا، رسول اللہ کہاں ہیں؟ ہر جگہ اللہ 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 اللہ۔ میں پوچھ رہا ہوں بھائی رسول اللہ نہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے گا بھائی، اللہ 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 لگائے، اور محراب میں بھی عالی شان زبردست ہینڈ رائٹنگ سے ایک بڑا، یہ اپنا اسٹیج کتنا بڑا ہے اتنا بڑا لکھے ہوا ہے اللہ اکبر، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر میں سوچنے لگا بھائی آخر یہ بیچارے اللہ کو تو مان رہے ہیں، مگر رسول اللہ کا نام کیوں نہیں لکھے؟ تو میرے کو ہمارا جو مرید تھا بیچارہ ساتھ میں، انہیں بولا نہیں حضرت، ان لوگ صرف اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو میں بولا میاں اللہ کو مان اچھا کر رہا میرے پیارے، مگر دیکھا کیا؟ چلو یہاں بھی ماشاءاللہ آج بابو بھائی ہزاروں کی تعداد میں جمع کرے، اللہ کو کون دیکھے بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے کوئی بھی نہیں دیکھے، سبحان اللہ۔ لیڈیز دیکھے ہوں گے؟ نہیں، لوگ بھی شریف لوگ آئے نہیں دیکھے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھے، اللہ سے کوئی ملے نہیں، اللہ تک کوئی گئے نہیں، مگر ہر جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے پوچھا جب ملا نہیں تو تجھے تعارف کرایا کس نے؟ جب تو خدا کو دیکھا نہیں تو خدا کا ہونا تجھے بتایا کس نے؟ جب تو خدا سے ملا نہیں تو تو جانتا کیسے ہے کہ وہ اللہ ایک ہے؟ تو سب مل کر جواب دیں گے ہم نہ ملے ہیں، نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کو پہچانا ہے، ہمیں تو یہ سارا تعارف آمنہ کے لال محمد عربی نے کرایا، ہمیں تو یہ تعارف آمنہ کے لال نے کروایا ہے۔ ارے جس نے تجھے خدا کا پتہ بتایا، تو اگر اس کو چھوڑ دے تو تو خدا تک کیسے پہنچ سکتا؟ پہنچ سکتا؟ ذرا زور سے بولیے۔ خدا نے کتاب بھیجی قرآن، کوئی اگر قرآن کو چھوڑ دے تو کیا خدا کی ہدایت نصیب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ خدا نے اس کے لیے جنت بنائی ہے، کیا وہ خدا کے فرشتوں کا انکار کر دے؟ کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ فرشتوں کا انکار کر کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، قرآن چھوڑ کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ذرا سن، اللہ نے ہم کو قرآن بھی دیا، فرشتے بھی بھیجے، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ قرآن کا اترنا دیکھا ہے، ہم نے تو صرف آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اب جو نبی کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، خدا کی قسم سن لے، تو مر جائے گا مگر خدا تک پہنچ نہیں پائے گا۔ پہنچ پائے گا؟ ذرا زور سے بولو۔ خدا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کا ہونا ضرور۔ تو یہ بازو والے، اصل یہ جھگڑا کیا ہے آج؟ یہ ایک ایسا آپ کو مسئلہ سنا دیتا ہوں، پوری بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیڈیز تو بہت اچھا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ان لوگوں بازو والوں کو سمجھا دیتے ہیں، ہم اپنے عورتیں کافی ہے بس، نو پرابلم۔ اب مسئلے کو سمجھو کہ دیکھو بازو والے بولے ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں، اللہ
اللہ صرف اللہ، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ دے گا، اللہ اللہ کرے گا. میٹھے میٹھے باتیں کرتے ڈارلنگا. نہیں میٹھے ایسا دکھتا ہے. اللہ اللہ یہ کتنا پیارا ہے بھائی، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ اللہ، ایسا رہتا ہی نہیں. مگر ہم لوگ سنیاں کیا بولتے ہیں، بے شک ہم کو بھی اللہ تک ہی جانا ہے، مگر ہم تیرے جیسا ڈائریکٹ نہیں جائیں گے. ہم پہلے پیر کا دامن پکڑیں گے، پیر سے پھر ان کے پیر کا دامن پکڑیں گے، وہ اپنے پیر کا دامن پکڑیں گے، وہ اپنے پیر کا دامن پکڑیں گے، سارے پیر مل کر پیرانے پیر کا دامن پکڑیں گے. اور پیرانے پیر کا دامن پکڑ کر سب مولا علی کا دامن پکڑیں گے، اور علی کو مل کر سب مصطفیٰ جانے رحمت تک پہنچیں گے، اور نبی کو لے کر خدا تک پہنچیں گے. ارے کیا ٹھنڈے لوگ ہیں بھئی، ایک نعرہ نہیں لگا رہے ہیں. تو پیارے دوستو سبحان اللہ، قربان جاؤ، سبحان اللہ. ہم حضور تک اللہ تک جائیں گے ضرور، مگر سب کا دامن پکڑ کے جائیں گے. ہم وسیلے والے ہیں. کیا والے ہیں؟ اچھا ابھی ایک پوائنٹ سنو، ہم حضور کو اتنا پریفرنس کیوں دیتے ہیں، اتنا حضور کو امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ اتنی امپورٹنس کہ ہم حضور کے بغیر اللہ تک نہیں جاتے. اور خدا کی قسم ہمارا تو ایمان ہے اللہ حضور کے وسیلے سے ہی ملتا ہے. حضور کے بغیر اللہ، بولیے، حضور کے بغیر اللہ نہیں ملتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور کا وسیلہ ہونا. تو اب ہم اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں حضور کو. ہمارے اور رب کے بیچ میں، ہمارے اور رب کے بیچ میں جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. بابو بھائی، بابو ایم چستو نہ رہا، تیلگو میں غلط تو نہیں بولا نا؟ آتی نہیں، چپ بول دیا کیا کہ تم لوگ سمجھ گئے کیا؟ ہاں نو پرابلم، جان دو. بابو بھائی خاموش بیٹھو جی، مسئلے کو سمجھو. آپ سمجھنے کی بات ہے. ہم لوگ حضور کو اتنا امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ بھئی آپ کے سامنے ایک بدعقیدہ بول رہا ہے، بھئی اللہ ہے نا رے بڑے، بھئی اللہ بھائی بات یہ سب بندے کہیں کو، اللہ ہے بات یہ بندے کہیں کو، یہ غوث اعظم کہیں کو، غریب نواز کہیں کو، یہ انہوں کہیں کو، وہ انہوں کہیں کو، رسول اللہ کہیں کو. یہ کیا ہے رے بھئی؟ اللہ ہے نا رے بھئی. اللہ نہیں سنتا کیا؟ اللہ نہیں دیکھتا کیا؟ اللہ نہیں دیتا کیا؟ ایسے باتیں کریں گے تو آپ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. واقعی سوچنے والی بات ہے بھئی، اللہ کو رکھ کے اللہ کے بندے کو اتنی امپورٹنس کہیں کو، رسول کو اتنی امپورٹنس کہیں کو دے رہی، اتنی اہمیت کیوں دے رہی، اتنا ان کو جو ہے کیوں توجہ دے رہی؟ تو اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے انشاءاللہ پوری زندگی میں کبھی آپ بدعقیدہ نہیں ہوں گے. اور وہاں بھی 1000 آپ کے اوپر وار کر لے وہ ناکام ہو جائے گا، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. یہ مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے. باؤ بھائی بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. انشاءاللہ خدا کی قسم آپ مجلس میں سے اٹھیں گے تو ایمان کی انتہائی پاور لے کے اٹھیں گے. اب سب سے پہلی بات دیکھو، یہ امپورٹنس کیوں دیا جاتا ہے؟ ہم لوگ حضور کو یہ امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ حضور کی اتنی اہمیت کیوں ہے ہماری لائف میں؟ آپ ذرا غور کرتے چلیں. دیکھو ایک دور تھا جب صرف اللہ تھا. جب صرف کون تھا؟ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ بازو والا نہیں بولتا یہ بات، انہیں یہیں نیچے کھیل لیتے رہتا اننت پور میں. میں آپ کو وہاں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا.
इंसान भी नहीं था, जिन भी नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, आसमान नहीं थी, जमीन, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, जन्नत नहीं थी, दोज़ख नहीं थी, कुछ नहीं था, ना अर्श था, ना फर्श था, ना लौह था, ना कलम था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। ये सब बाद में बना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका बनाने का जिक्र किया है। 6 दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कायनात का निजाम सजाया। कितने दिन में? 6 दिन में। उससे पहले ना दिन था ना रात थी, ना वक्त था ना सूरज था, ना चांद था ना चांदनी थी, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। अच्छा आवाज रुक रही यार, कुछ करो, आवाज रुक जा रही, भाग रही नहीं आगे। सिर्फ अल्लाह था। कौन था? जोर से बोलो। सिर्फ अल्लाह था। अब जरा गौर कीजिएगा, जब वो परवरदिगार था, अल्लाह था, तो अल्लाह ने चाहा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो, मेरी खुदाई का जिक्र हो, मेरी किबरियाई का चर्चा हो, मेरी इबादत हो, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। तो रब ने क्या किया? अपने तारुफ का जब इरादा किया, अपनी खुदाई के इजहार का इरादा किया, अपनी किबरियाई के इजहार का इरादा किया, तो अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद को पैदा किया। किसको पैदा किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नूरे मोहम्मद को पैदा किया। अब नूरे मोहम्मद पैदा हुआ, अभी जमीन पैदा नहीं हुई, आसमान पैदा नहीं हुआ, फरिश्ते पैदा नहीं हुए, आदम पैदा नहीं हुए, इंसान पैदा नहीं हुए, जिन्नात पैदा नहीं हुए, चांद नहीं बना, सूरज नहीं बना, आमिना का लाल बना, आमिना के लाल के नूरे मुबारक बनाया गया। अब नूरे मुबारक बना तो नूरे मुबारक ने क्या किया? 2000 साल तक अल्लाह के एक नामे पाक का जिक्र किया, या रहमान या रहमान या रहमान। 2000 साल, जब ये 2000 साल खत्म हो गए तो फिर नूरे मुबारक ने क्या किया? या रहीम या रहीम, फिर 2000 साल, या करीम फिर 2000 साल, या सत्तार फिर 2000 साल, या गफ्फार फिर 2000 साल। अल्लाह ताला के एक एक नामे मुबारक को 2000 साल तक नूरे मोहम्मद जिक्र करता रहा, नूरे मोहम्मद जिक्र करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा। और कैसा किया? खड़े होकर जवाब मिला नहीं, रुकू में जाकर जवाब मिला नहीं, बैठकर जवाब मिला नहीं, फिर कैसा? सजदे की हालत में जाकर, सजदे की हालत में। और वो सजदा कैसा था? एक सजदा 1000 साल का। फिर 1000 साल के बाद नूरे मुबारक उठा, बैठा, जैसे हम नमाज में बैठते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सजदा, फिर 1000 साल तक। 2000 साल में 2 सजदे, और 2 सजदों में अल्लाह का एक नामे पाक का जिक्र। तो एक एक नाम के 2-2 सजदे, और 2-2000 साल तक नूरे मोहम्मद करता रहा। इसी तरह आप कुरान खोल कर देखें, 99 नाम अल्लाह ताला के लिखे हुए हैं, लेकिन ये तो आम लोगों के लिए है। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला के 1000 नाम है। 1000 नाम ये हमारे इल्म के मुताबिक है, हकीकत तो ये है वो खुदा जाने उसके कितने नाम है, वो जिक्र करने वाला नूरे पाक जाने खुदा के कितने नाम। फिर भूल गए, नारा लगा। नारे तकबीर, पीछे वाले भी बोले आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, राजा का दामन, राजा का दामन, राजा का हिंदुस्तान, राजा का हिंदुस्तान। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे हैदरी, नारे
سمجھ میں آئی دوستو؟ مسئلے کو سمجھو پیارو. اللہ نے حضور کے نور مبارک کو پیدا کیا. اسی لیے جب حضور دنیا میں آ رہے ہیں، حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہو رہے ہیں، تو اللہ نے پیدا کیا نہیں کہا، پیدا کیا نہیں کہا، کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا. نور زور سے بولو. آیا کیوں کہا؟ حالانکہ حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے نا، لیکن اللہ پیدا ہوئے نہیں کہہ رہا ہے، آیا. کیوں کہا؟ کیونکہ یہ پیدا کبھی اور ہو چکا تھا. یہ تو اللہ کے قرب میں رکھا ہوا تھا. اللہ نے اسے اب بشری لباس پہنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے. یہ جلوگر ہو رہا ہے، اس کی بعثت ہو رہی ہے، یہ نور دنیا میں آ رہا ہے. اب اور ایک جگہ یا کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا. یہاں پہ کیا کہا اس آیت میں؟ آیا. دوسری جگہ کیا کہا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے اس کو بھیجا. بے شک ہم نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ پیارے مصطفیٰ کو بھیجا. کیا بنا کر؟ شاہداً و مبشراً و نذیرا. اے حبیب، ہم نے آپ کو شاہداً و مبشراً و نذیرا، گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. بھیجا کہہ رہا ہے، بھیجا بھیجا. اور اب تیسری جگہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ان کی بعثت فرمائی. پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے. کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ پیدا تو اس وقت ہو چکا ہے جب ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ تو اس وقت پیدا ہو گیا ہے جب ابھی دن بھی پیدا نہیں ہوا تھا، رات بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، سورج بھی پیدا نہیں ہوا تھا، آسمان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، زمین بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، انسان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جنات و فرشتے پیدا نہیں ہوئے تھے. ہم نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور مبارک کو پیدا کیا، حضور کے نور مبارک کو پیدا کیا. مولانا کا فون کٹنا ہے، بازو رکھ لو. مولانا سمجھ رہے نقشبندی صاحب کو بازو نہیں دکھتا، رکھ لو، گفٹ ہے. مسئلے کو سمجھو دوستو، سمجھنے کی چیز ہے. اب حضور کا نور مبارک پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا سجدے کی حالت میں. 2000 سال کے 2 سجدے. اور ابھی سجدے بولے تو ایک بات یاد آ رہی، سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائیں گا. یہ بادو والے کیا کرتے؟ نماز. ہم بھی بول رہے بھائی ہمارے پاس بھی خدا کی نماز کا امپورٹنس ہے. ہمارے پاس تو جان بوجھ کے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. نماز فرض ہے. بروز محشر سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے پیارے دوستو، نماز کا انکار کفر ہے. نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے. مومن نماز نہیں چھوڑ سکتا. نماز انسان کی ضرورت ہے، خدا کے قرب کا ذریعہ ہے. مگر خدا کی قسم ظالمو، ہم تمہاری طرح نماز نہیں پڑھتے کہ تم نے نماز پڑھا تو نبی کو چھوڑ دیا. ہم نے نماز بھی پڑھی ہے تو مصطفیٰ کا عمل سمجھ کے پڑھا. ہم نے نماز بھی پڑھا ہے تو نبی کا عمل سمجھ کے پڑھا ہے. کیونکہ پیارے دوستو اب دیکھو آپ، اللہ اکبر،
4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं। 1 रकत में क़ियाम कितने हैं? क़ियाम कितने हैं? खड़े जो होते हैं क़ियाम 1 रकत में कितने हैं? 1 है। अल्लाह का शुक्र है कि 2 ने बोले 1 है। रुकू कितने हैं? खौमा कितने हैं? 1 रकत में सजदे कितने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने पूछा है अल्लाह क़ियाम में रकत में क़ियाम 1 है, रुकू 1 है, खौमा 1 है, सजदे 2 क्यों हैं? तो कहा मेरे बंदो ये सजदे मैंने जो तुम्हें दिए हैं ये मैंने मुस्तफा का अमल है इसलिए तुमको दे दिया। ये सजदे उस वक्त के हैं जब प्यारे मुस्तफा नूर की शक्ल में थे तो अपने रब की बारगाह में एक एक नामे पाक का जिक्र करने के लिए 2-2 सजदे 2-2 हज़ार साल तक कर रहे थे। ये वहां के सजदे हैं, इसीलिए क़ियाम करो सवाब मिलेगा, रुकू करो सवाब मिलेगा, खौमा करो सवाब मिलेगा, कायदा करो सवाब मिलेगा, तस्बीह पढ़ो सवाब मिलेगा, नमाज में कुरान पढ़ो सवाब मिलेगा, नमाज में तहियात पढ़ो सवाब मिलेगा, दरूद पढ़ो सवाब मिलेगा। सजदा करो सिर्फ सवाब नहीं मिलेगा बल्कि सवाब के साथ खुर्बे इलाही अता कर दिया जाए। हमें नमाज भी मिली है तो मुस्तफ़ा से मिली है, उनके तरीक़े से मिली है, उनकी अदाओं से मिली है, उनके काम करने से मिली है। मेरे प्यारों ज़रा कुर्बान जाओ, नबी के कुर्बान जाओ, नबी के सदक़े जाओ। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम मुस्तफ़ा का अमल समझ के करते हैं, खुदा की इबादत समझ के करते हैं। ये तरीक़ा मुस्तफ़ा का है और इबादत अल्लाह की है। तो अब प्यारे दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा। फिर उसके बाद और ज़रा आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नामे पाक के एक एक नाम को 2-2 हज़ार साल तक वो नूरे मुबारक जिक्र करता रहा। अब ये 1001 नाम के लिए 2000 साल, तो अब हज़ारों नाम हो गए हैं अल्लाह के। तो सोचो कितने लाख साल तक नूरे मुबारक अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह की तस्बीह करता रहा, अल्लाह की बड़ाई करता रहा, अल्लाह की किबरियाई करता रहा, अल्लाह को सजदा करता रहा, अल्लाह की खुदाई का जिक्र करता रहा। तो अब लाखों साल बीत गए, रब्बे करीम अपने उस नूरे मोहम्मद से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। कहाँ है नूरे मोहम्मद? अब तू ठहर जा, अब तक तू मेरा जिक्र करता था, अब मैं कुछ ऐसा करता हूं कि अब कायनात में तेरा जिक्र होता रहेगा।